پھر اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان سے ملاقات کرنا، اس پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا کسی بستی میں، اللہ نے فرشتہ بھیجا، جاؤ اس سے جا کر پوچھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ جا کر پوچھا، اس نے کہا جی کہ میں فلاں ایک بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں اس بستی میں۔ یہ میل ملاقاتیں کم ہو گئی ہیں نا جی، ایسا ہی ہے، میل ملاقاتیں کم ہو گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وقت نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ تھوڑا یہ جو وقت کہنا نا، یہ وقت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری برکت ختم ہو گئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ یہ نہ کہا کریں کسی کو۔ کیا کرتے ہیں؟ مجھے لوگ بعض اوقات آ کر پریشان کرتے ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کیا کرتا ہوں، میں نے زمین اٹھائی ہوئی ہے، آسمان اٹھایا ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ دن بھر ادھر ہی زمین کے اوپر پھرتے ہیں تو وقت کہاں نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یہ ایک جملہ ہمارے ہاں زبان زد عام ہو گیا ہے، اس جملے کو اپنی زبان سے کیا کریں؟ نکال دیں۔ وقت ہی وقت ہے جی، 24 گھنٹے حاضر ہے، ہر وقت حاضر ہیں۔ دوستو احباب کے لیے وقت ہی وقت ہونا چاہیے، ایک اہل ایمان کے لیے وقت ہی وقت ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ بندہ جا رہا ہے ملنے کے لیے، تو فرشتہ آیا، پوچھتا ہے بھائی تو کیوں جا رہا ہے ادھر؟ کہا جی اپنے مسلمان بھائی کو ملاقات کرنے کے لیے، صرف ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی رشتہ ہے؟ نہیں۔ کوئی قرضہ ہے؟ نہیں۔ کوئی لین دین ہے؟ نہیں۔ کس کے لیے؟ کہا صرف اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور اس کو ملنے کے لیے اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے فرمایا جاؤ جا کر کہہ دو جس طرح تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ تم سے اس طرح محبت کرتا ہے، اور اللہ نے تم دونوں کو جنت عطا کر دی۔ دونوں کو اللہ نے جنت دی، کس کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو ملا کریں، یہ ملنا بھی محبت کی علامت ہے۔ یہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی یہ محبت کو بڑھاتی ہیں، تعلق کو بڑھاتی ہیں۔ غائب ہو جانا اچھی بات نہیں ہے۔ کہ وہ ایک دوست بہت عرصے بعد مجھے ملے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ اتنا عرصہ نظر نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا جی شاہ صاحب میں بہت بیمار تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں CCU میں داخل تھا، میں وہاں سے آ کر آپ کو بتاتا کہ میں بیمار ہوں، آپ میری تیمارداری کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کی میرے دوست، کتنی خوبصورت بات کی۔ آج تک میرے نقش ہوگی میرے دل پر کہ ہماری کتنی کمزوریاں ہیں کہ بندہ غائب ہے، بیمار ہے، اور اسے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ نے مجھے بتایا ہوتا۔ تو میں خود دوستوں کی خبر گیری کریں، پوچھا کریں بندے کدھر غائب ہو گئے۔ قربان جائیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کوئی بندہ غائب ہو جاتا نا تو آپ پوچھا کرتے تھے۔ ایک صحابی غائب ہو گئے، بڑا عرصہ نظر نہیں آئے، آپ نے فرمایا صحابہ کو بھیجا جاؤ کر پوچھو مسئلہ کیا ہے۔ گئے، ان کو اٹھا کر لائے، کمزوری کی حالت میں، بالکل کمزور۔ کہا کیا ہو گیا میرے ساتھی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا آپ کی مجلس میں جب تنگ آتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں دنیا کے جھنبیلوں میں، دنیا کے معاملات میں، تو آپ کی مجلس میں آتا ہوں، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ سوچتا یہ ہوں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور پھر ایک اور جملہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات سوچتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا یہ سوچتا ہوں کہ جنت کے اندر آپ کا دیدار نہ ہوا تو میرا کیا حال ہوگا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میرے ساتھی اگر تیرا یہی معاملہ ہے نا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ خوشخبری سنا دی نا، اس کے لیے صحابہ فرماتے ہیں اس سے بڑی بات ہمارے لیے کوئی نہیں تھی، اتنی بڑی خوشخبری ہمیں مل گئی کہ ہم اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوں گے جس کے ساتھ سب سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبتیں، یہ چاہتیں، یہ ملاقاتیں، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں پوچھنے کے لیے، اللہ کے فرشتے خوشخبریاں دینے کے لیے آتے ہیں۔